لیکن اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی. آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے تو کوئی بنا کے نہیں دینا، لیکن انٹرنل میٹنگ کر میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا نا، تو میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شامل قریشی اور فارن سیکرٹری کو شامل قریش کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے میرے پاس کاپی اور نہیں بتا دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہ چیز سنا دی. اس میں یہ تھا پھر ہم اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا اسٹیپ کی چیزیں وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دا منٹس. کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے کل کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ پہ آ جائے. ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے کے لیے میں پاس ہے اسی میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے کہ یہ چیز نہیں ہے. اور فون سبھی کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو نا پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے. نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا. یہ کس طرح انہوں نے بتا دیا یہاں سے اٹھی جس نے اٹھائی، لیکن وہ تو ہے تو فوراً. اچھا یہ تو یہ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. کوئی انسان جو ہے وہ کس طریقے سے کسی کی اگر آڈیو آ گئی اور وہ آڈیو میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جس میں شہباز شریف کی اور مریم نواز صاحبہ کی آڈیو کو لے کر پوری پی ٹی آئی، ان کے ورکر، ان کے سپورٹر اور خود عمران خان صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا. لیکن کسی کو کیا پتا یا ان کو کیا پتا کہ آنے والے وقت میں ان کا ایک بہت بڑا جھوٹ، ایک بہت بڑی سازش، اور وہ کوئی معمولی سازش نہیں ہے، وہ بے نقاب ہونے جا رہی ہے. آپ نے سنا کہ کیا ایک طرف ملک کا وزیر اعظم اور ایک طرف پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیوروکریسی کا سب سے ٹاپ پوزیشن پرنسپل سیکرٹری کی ہوتی ہے، چیف سیکرٹری بھی اس کو سر کہتا ہے. وہ پرنسپل سیکرٹری اور پرائم منسٹر ایک سائفر کو لے کے کس طرح اس کو مینوپلیٹ کر رہے ہیں، اور مینوپلیٹ کر کے وہ جملہ کیا ہے عمران خان صاحب کا، کھیلیں گے ہم، کس طرح کھیلیں گے، یعنی کیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کی ڈرافٹنگ کرنا، اس کو مینوپلیٹ کر کے پیش کرنا، اس کو جو بیانیہ بنانا وہ تو میرا کام ہے، بنا دوں گا. میں اس کے اوپر تو کیا بولوں، جو آپ نے سن لیا ہے وہ تو بالکل واضح ہے دونوں کی گفتگو سے کہ وہ ایک سائفر کو لے کے کس طرح مینوپلیٹ کر رہے ہیں اور اپنے مذموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ملک کو، ملک کی معیشت کو، ملک کے سفارتی تعلقات کو، امریکہ جیسے ملک کے جو سپر پاور ہے اس کے ساتھ تعلقات کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کے سیاسی نظام کو، اور اس قوم کو اور اس کی قومی اور اس ملک کی قومی سلامتی سے کھیل رہے ہیں. اتنی بڑی سازش ہے. اس سائفر کو مینوپلیٹ کرنے کے بعد عمران خان صاحب کیا جو انہوں نے سازش کا یہ کھیل کھیلا ہے، کیا اب یہ صادق اور امین ہے؟ عمران خان صادق اور امین رہے؟ پہلے بھی نہیں ہے، بہت سی کیسز میں الیکشن کمیشن نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے. اب تو اس کہ کس طریقے سے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ قوم سے بولا ہے، اور کس طریقے سے ایک سائفر کو کس طرح مینوپلیٹ کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے سازش کرنے کے لیے کہ یہ امریکن سازش ہے، وہ ڈرافٹ تیار کیا اور اس کو لہرایا ہے آپ کے، اور جس کی انکوائری بھی مانگتے ہیں وہ، اور نیشنل سیکیورٹی کونسلز کے اقدامات کے اسٹیٹمنٹ کے باوجود سپریم کورٹ سے اس کی انکوائری کرواتے ہیں. اب تو ہونی چاہیے اس کی انکوائری. کیا اب یہ صادق اور امین ہے؟ پہلا سوال میرا ہے.
دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی پرائم منسٹر اس طریقے سے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ مل کر اپنے ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کرے گا، اتنا بڑا، اتنا گھنونا گیم کھیلے گا، اتنی بڑی مینوپولیشن کرے گا، اتنی بڑی پرجری کرے گا، اتنا خطرناک جو ہے وہ گیم کھیلا جائے گا؟ تو کیا وہ شخص اب دوبارہ پاکستان کے کسی پبلک پوسٹ ہولڈر کے لیے موضوع ہو سکتا ہے، کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ کسی بھی پوسٹ کے لیے وہ اہل ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے میرا۔ اس سائفر کو لے کے جس طرح پاکستان کے سیاسی پولیٹیشنز کو، سیاسی قائدین کو، ممبر آف پارلیمنٹ کو غدار کہا گیا، اور اس سائفر کو مینوپلیٹ کر کے ایک سازشی بیانیے کا جو اس آڈیو نے جو 20 چوراہے پہ ہانڈی پھوڑ دی، تو کیا جو انہوں نے جن پولیٹیشنز کو غدار کہا تھا، کیا اب ان سے معافی مانگیں گے؟ ان ممبران سے عمران خان معافی مانگیں گے جن کو اس لیے غدار کہا گیا تھا کہ یہ ایک سازش ہے جو ثابت ہو گئی کہ ان کی سازش ہے؟ یہ انہوں نے سائفر کو مینوپلیٹ کیا ہے۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ میں اس کو اس طرح جو ہے وہ ری ڈرافٹ کر دوں گا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو لے کے اب ہم نے کھیلنا ہے، کہ اس کے بعد ہم معافی مانگیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پوری حکومت گرائی۔ آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں کس طریقے سے انہوں نے اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو، صدر کو، لا منسٹر کو، اور جو ممبران ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کیا اس سائفر کی بنیاد پہ۔ اس سائفر کے جو مینوپولیشن کی تھی اس کو سامنے رکھ کر، دکھا کر، ایون کہ پارلیمنٹ جیسے ادارے میں ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کہتا ہے کہ میں نے وہ خط دیکھا ہے، اور اس خط کی بنیاد پر اس نے ممبر آف پارلیمنٹ کو جتنے وہ تھے ان سب کو غدار کہا، اور جس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے اس سازشی بیانیے کا، جو کہ ایک سائفر کو مینوپلیٹ کر کے عمران خان نے اپنے مضمون سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو توڑا، انکانسٹیٹیوشنل کام کیا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سے انکانسٹیٹیوشنل اسٹیٹمنٹ کروایا، عمل کرایا، اور صدر سے عمل کرایا، اور لوگوں کو غدار کہا، اور اس پارلیمنٹ کو توڑا جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹوٹل انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو کیا عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں بنتی ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے عمران خان کے کہنے پر اس جھوٹے خط کے اوپر جو انہوں نے بنایا ہے، جو آج نظر آ گیا ہے کہ اس کے اوپر ایکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے امریکہ سے پاکستان کی ریلیشن شپ شروع سے ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، مفادات ہیں دونوں ملکوں کے، لیکن وہ ایک سپر پاور ہے۔ پاکستان کبھی بھی کسی بھی چائنا کے ساتھ ملے، یا کسی کے فرانس کے ساتھ ملے، یا روس کے ساتھ ملے، لیکن وہ اپنی امریکن تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے۔ پاکستان کی ڈیفنس اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اس کا تعلق ہے، پاکستان کی معیشت سے اس کا تعلق ہے، بہت اہم قومی معاملات میں امریکہ سے تعلق ہے۔ تو کیا اس جھوٹے مینوپلیٹڈ خط نے، جو سائفر کو استعمال کر کے انہوں نے مینوپلیشن کی، اس سے پاکستان کی جو آپ کے سفارت کاری ہے، پاکستان کی فورن پالیسی ہے، پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ ہے، پاکستان کی ریلیشن ہے، اس کو تباہ نہیں کیا؟ اس طرح یہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے، جو پاکستان کو ایک بہت بڑے تھریٹ میں لے گئے،
اور امریکہ جیسے ملک سے اپنے تعلقات کو صرف اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے خراب کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اس سائفر کو مینوپلیٹ کر کے اہم ترین اداروں کو بھی نشانہ بنایا. کیا قومی سلامتی کمیٹی میں بار بار یہ نہیں کہا گیا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہے؟ لیکن عمران خان نے بار بار کہا اور اس سے اہم ترین ادارے کو نشانہ بنایا، اس کے اوپر حملہ کیا. یہ انہوں نے اس جھوٹے جو سائفر کو مینوپلیٹ کر کے انہوں نے لیٹر بنایا تھا اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے کہتے ہیں انکوائری کرو. ابھی بھی کہا کہ سائفر کی انکوائری ہونی چاہیے. اب انکوائری ہونی چاہیے. کیا عمران خان نے اس قوم سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا کہ اپنی نااہلی، ناکامی، معاشی تباہی، بیڈ گورننس، ملک کی ہر طرح سے جو مختلف انہوں نے کام کیا، جس میں کشمیر کا سودا، سی پیک کو بند کرنا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھنا، معیشت کو گروی رکھنا، پورا کا پورا پاکستان کی گورننس کو تباہ کرنا اور اس کی جو آپ کے معاشی پالیسی ہے اس کو تباہ کرنا اور پاکستان کو مکمل طور پر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ آئسولیٹڈ کرنا، یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اور اس کو کور کرنے کے لیے اور اپنے ایک کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو جو کہ عدم اعتماد ہے اس کو اپنے مقاصد میں استعمال کرنے کے لیے انہوں نے جس طریقے سے یہ مینوپلیشن کی اور جس طریقے سے یہ سائفر کو مینوپلیٹ کر کے اس کو ایک سازشی خط کر کے پوری قوم سے جھوٹ بولا اور ہم مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، کیا قوم اس سلسلے میں ان کو معاف کرے گی؟ اور آخری میں یہی کہوں گا کہ اس عمل سے عمران خان نے یہ پوری دنیا میں جس کی مثال نہیں رہتی کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ کیا پاکستان کا کبھی وزیر اعظم اب بن سکتا ہے؟ ایسا شخص جو پاکستان کوئی بھی اپنے ملک کو اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے اور پوری قوم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور پھر وقت اور حالات اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ایسا آ گیا کہ اس کی ساری جھوٹ، سارا یہ بیانیہ، سارا یہ سازش بے نقاب ہو گئی. تو عمران خان قوم سے معافی مانگے اور اس کے اوپر ایک ہائی پروفائل واقعی اب انکوائری ہونی چاہیے، حکومت کرے اور پوری دنیا میں اس طرح کا ایکٹ نہیں ہوتا ہے جو عمران خان نے کیا ہے. تو یقیناً جو اس ایکٹ کے ذمہ دار ہیں ان کو واقعی قرار سزا ملنی چاہیے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.